قرآن کریم اور احادیث اپنے اہل سے پڑھنی چاہیے. جو اس کا اہل ہے ان لوگوں سے پڑھنی چاہیے. لیکن آج کل کے زمانے میں اہل تو پتہ نہیں کہ ملے گا یا نہیں ملتے ہیں، لیکن یہ پڑھنے چاہیے کہ جس کی عقیدہ ٹھیک ہو تو اس سے پڑھنے چاہیے بس. اس لیے محمد بن سیرین جب قاسم بن محمد سے پڑھنا چاہتے تھے تو اس کے پاس ایک بندہ بھیج دیا کہ دیکھو یہ اس کا کردار کیسے ہے. وَكَانُوا يَنْظُرُونَ فِي السِّيرَةِ وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذَا دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. جاؤ دیکھو اس کا سیرت، اس کی ہدی دیکھو، اس کا سیرت دیکھو، کیونکہ یہ دین ہے. اور دیکھو کہ دین آپ کس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا عملی زندگی میں وہ بندہ دیندار ہے یا نہیں ہے. دین تو عبارت تو اس سے نہیں کہ بندہ کو زیادہ معلومات ہو، نہیں، اس کا کردار کیسے ہے، اس کا سیرت کیسے ہے. 17 جو ادب ہے ان یحرس فی طلب العلم فی جمیل اوقات. جو طالب العلم ہے تو اس کے لیے یہ حارص ہونے چاہیے کہ جتنے بھی اس کے وقت ہے وہ سارے کے سارے وہ طلب علم میں صرف کرے. ایسے نہ ہو کہ وہ اس کا عمر بازاروں میں اور موبائل میں یا گپ و شپ اور مذاقوں میں گزر جائے. بلکہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت تمام حصہ وہ طلب العلم میں خرچ کر دے. 18واں ادب کہ قرآن کریم کی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم اس کے سامنے ہو. من سرہ ان یحب اللہ ورسول فلیقل فی المصحف فلیقرأ فی المصحف. جو بندہ یہ خوش کر لیتے ہیں کہ اللہ و اللہ کے رسول کو، یعنی اللہ و اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم مصحف میں پڑھو، یعنی کھول کر کے پڑھو. کیونکہ وہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر پڑھنے سے 2 عبادتیں حاصل آتے ہیں. جو بندہ قرآن کریم میں اندر تلاوت کرتے ہیں اور اس کے مطالعہ کر لیتے ہیں تو اس کو گویا کہ 2 عبادتیں اس نے کیا ہے، ایک دیکھنے کی اور ایک تلفظ ہونے کی. اور حافظ خالص و تلفظ کا عبادت کر لیتے ہیں لیکن دیکھنے کی عبادت نہیں کرتے. لہذا بہتر یہ ہے کہ بندہ قرآن کریم میں تلاوت کرے. یہ اس کے جو آداب ہم اس لیے ذکر کر لیتے ہیں کہ جس عمل میں بندہ شروع کرتے ہیں تو اس عمل کی فضیلت سے جب بندہ واقف ہو تو پھر اس عبادت میں وہ دل جمعی کے ساتھ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر شوق بھی بڑھتے ہیں. جس طرح وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کر لیتے ہیں تو ایک تو اس کا اجر یہ ہے کہ روز محشر میں جو اعضاء ہے وضو کے، اس سے وہ روشنی وغیرہ وہ نکلتے ہیں، یعنی وہ روشن ہوں گے روز محشر میں. دوسرا یہ بھی ایک عبادت ہے، اس پہ باقاعدہ اجر مل جاتے ہیں. تحیت الوضو، جب بندہ وضو کر لیتے تو فوراً نفل پڑھ کر کے تو یہ سبب ہے گناہ معاف کرنے کے لیے. اسی طرح قرآن کریم کی فضائل بھی کہ ایک ایک لفظ پر اتنے وہ اجر مل جاتے ہیں،
یعنی ایک کلمے پر ایک حرف پر 10 نیکیاں مل جاتے ہیں، اور قرآن کریم کے حافظ کو روز محشر میں کہا جائیں گے کہ یعنی قیامت وہ جنت میں کہا جائیں گے کہ آپ پڑھتے جائیں اور وہ جنت کے جو سیڑھیاں ہیں اس پر چڑھتے جائیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اشرف المخلوق ہے، من اشراف امتی، میری امت میں سے شریف لوگ ہیں۔ تو لہٰذا جو ان فضائل سے جو بندہ واقف ہوتے ہیں تو پھر اس عمل میں دلچسپی بھی لے لیتے ہیں اور اس کو اطمینان بھی ملتے ہیں۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ اور برہان میں لکھتے ہیں جو بندہ آدابوں کے خیال نہیں کر لیتے ہیں، بے ادب ہے، والذی یحرم الادب یحرم فہم القرآن، جو بندہ بے ادب ہے وہ قرآن کریم کے فہم سے وہ محروم رہتے ہیں۔ بے ادب بندہ قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنی کتاب میں تقریباً 9 ایسے عادات ذکر کیا ہے، جس بندے میں ان 9 عاداتوں میں سے جو بھی پائے جاتے ہیں وہ قرآن کریم کی اور وحی کی جو فہم ہے وہ اس سے استفادہ نہیں لے سکتے، فائدہ نہیں لے سکتے۔ جو بندہ جن میں یہ 9 عادات پائے جاتے ہیں، ان 9 میں سے ایک بھی اگر پا گیا ہے تو وہ بندہ قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہ قرآن کریم نہیں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، جو بندہ قرآن کریم اور احادیث سے محروم کے جو سبب ہے، محرومیت کے جو سبب ہے، قرآن اور حدیث سے جو بندہ محروم بنتے ہیں، ایک سبب اس کے لیے بدعت ہے۔ جو بندہ بدعتی ہے وہ قرآن اور حدیث سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جو بندہ بدعتی ہے قرآن کریم اور حدیث کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دے دیتے ہیں تو وہ بندہ قرآن اور حدیث سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 2، الاصرار علی الذنب، جو بندہ گناہ پر دوام کر لیتے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ گناہ اس کے باوجود بھی کر لیتے ہیں، تو وہ بندہ بھی قرآن کریم اور وحی الہی کے جو فہم ہے وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ جو بندہ گناہ کر لیتے ہیں، گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، گناہ تو ہر ایک سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن مسلمان ہمیشہ گناہ نہیں کر لے، جیسے وہ پتہ چل جاتے کہ گناہ ہے تو پھر توبہ کر لیتے۔ تو جو بندہ مثلا بد نظری یہ گناہ کبیرہ ہے، غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے، چغلی یہ گناہ کبیرہ ہے، حسد یہ گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا، یہ جو بھی گناہ ہے اور اس پہ ہمیشہ کر لیتے ہیں، وہ بندہ قرآن اور حدیث کے فائدے سے وہ محروم رہتے ہیں۔ نمبر 3، فی قلبہ کبر، جس کے دل میں تکبر ہو تو وہ بندہ بھی قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہ بندہ بھی وحی الہی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ کبر تو ہم اس کو کہا جاتے ہیں جس کے اچھے کپڑے ہو اور وہ وغیرہ وغیرہ اور وہ ناز اور نخروں سے چلتے ہیں تو ہم اس کو کبر کہا جاتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اس کو کبر نہیں کہا جاتے ہیں۔ کبر کا تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ کبر کا اور تکبر کا تعریف الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ آپ حق کو دھکا دینا، وغمط الناس اور اپنے مقابلے میں لوگوں کو ہلکا سمجھنا، اسی کو تکبر کہا جاتے ہیں۔ ایک حق بات ہے لیکن چونکہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، آپ کے خاندانی نظام کے موافق نہیں ہے، آپ کی سیاسی آپ کی سیاست کے مطابق نہیں ہے،
تو اسی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کو بطر الحق کہا جاتا ہے، یعنی حق کو دھکا دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو ہلکا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں تو بہت بڑا جانور ہوں اور یہ جو باقی لوگ ہیں اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے بندہ یہ قرآن اور حدیث سے کبھی بھی پیدا نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جمعے کی تقریر کر رہے تھے تو اس نے اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کے اور کہنے لگے کہ عمر، وہ بندہ نہیں ہے کہ آپ اونٹ وغیرہ چراتے تھے، کیا وہ بندہ نہیں ہے کہ جب آپ کوئی معمولی غلطی کر لیتے تو آپ کے باپ آپ کو تھپڑ وغیرہ دیتے؟ تو کسی نے کہا کہ عمر یہ کوئی تقریر ہے جو آپ نے تقریر کیا ہے، جمعے کے دن میں اپنے آپ کو بے عزت کیا؟ تو اس نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل میں کچھ تکبر پیدا ہو کہ میں بھی امیر المومنین ہو، تو میں اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہتا لوگوں کے سامنے۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑا عالم تھے، اس کے بہت زیادہ خادم وغیرہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بازار سے کبھی کبھار بوری اٹھا کر کے، آٹے کی بوری اٹھا کر کے اور گھر لے کر آتے۔ تو یہ تکبر کو ختم کرنے کی یہ سبب ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ابتدا کر لیتے سلام پہ اس کا تکبر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے سلام کرنا، پہل کرنا سلام میں، یہ تکبر کو ختم کر لیتے ہیں۔ بکریوں کو اور یعنی بکری سے دودھ وغیرہ نکالنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بھی انسان کے تکبر ختم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح غریب بندے کی دعوت کو قبول کرنا، یہ بھی وہ تکبر ختم کر لیتے ہیں۔ یہ چند اسباب ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے تکبر ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، جو بندہ خواہش پرست ہے اور اپنے خواہش کے تابع دار ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث سے پیدا نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 5، حب الدنیا، یہ بھی جو بندہ دنیا کے طالب ہے وہ قرآن اور حدیث سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دنیا کا تو ہر ایک اس کے ساتھ محبت کر لیتے ہیں، یعنی مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر بندہ دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں، حب دنیا سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے دنیا کی وجہ سے آپ چھوڑ لیتے ہیں، دنیا کی وجہ سے آپ ظلم کر لیتے ہیں، دنیا کی وجہ سے حلال و حرام کے فرق نہیں کر لیتے ہیں۔ جو بندہ ظلم نہیں کرتے ہیں، حلال اور حرام میں فرق کر لیتے ہیں اور اللہ کے احکام کو دنیا کی وجہ سے نہیں چھوڑتے ہیں، یہ حب دنیا میں داخل نہیں ہے۔ حب دنیا میں یہ ہے کہ آپ حلال و حرام کے فرق نہیں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو یہ حب دنیا کی نشانی ہے۔ یعنی آپ نماز نہیں پڑھ لیتے ہیں دکان کی وجہ سے، آپ نیکی کا کام نہیں کر لیتے ہیں دنیا کی وجہ سے، تو یہ حب الدنیا ہے۔ نمبر 6، ایمان جب مضبوط نہ ہو، یعنی آپ اللہ و اللہ کے رسول کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھے تو تب وہ بندہ قرآن اور حدیث سے بندہ پیدا اٹھا سکتے ہیں۔ جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے وہ بندہ بھی قرآن اور حدیث سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 7، ضعیف التحقیق، جس کے تحقیق کمزور ہو، مطالعہ کمزور ہو، کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو وہ بندہ بھی قرآن اور حدیث سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 8، ہر بندہ پر اعتماد کرنا، تمام مفسروں پر اعتماد کرنا، یہ بندہ بھی قرآن اور حدیث سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ تفاسیر میں الٹی سیدھی باتیں بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب وہ آپ میں اندر ایک ملکہ موجود ہو، ایک طاقت موجود ہو، جس کی وجہ سے آپ اچھی باتیں اٹھا لیں اور جو اچھے نہیں ہے وہ چھوڑ دیں،
تو یہ بندہ جو ہر بندہ پر وہ اعتماد کر لیتے ہیں، وہ بندہ بھی قرآن اور حدیث سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ گوئے کہ جس طرح فقہ الاحکام ضروری ہے، تو اسی طرح فقہ التفسیر بھی ضروری ہے کہ تفاسیروں میں ہر بات لینی چاہیے۔ اور نمبر 9، جو بندہ عقل پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، جس طرح صاحب کشاف اور تفسیر کبیر، یہ زیادہ عقلیاتوں پر وہ اس کا دار و مدار ہے، تو بندہ بھی قرآن اور حدیث سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو وحی الہی پر اور نقل پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی